حضرت لوط علیہ السلام۔ اکثر تاریخ لکھنے والوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں بیان کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کرتے کرتے ان کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ہمارے خیال سے دو ہی قصوں کو ایک ساتھ ملا دینا بالکل بے میل سی بات ہے۔ یہی سوچ کر اسے الگ لکھا جا رہا ہے۔ تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ متفقات 5 شہر تھے شام کے شہروں میں۔ ایک شہر میں لڑائی کے کام کے لاکھ مرد تھے۔ ان کا ملک بہت آباد ملک تھا، خوشحالی عام تھی۔ اس قوم میں ایک بڑا عیب تھا، وہ یہ کہ بتوں کے پوجنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی۔ یہ بدکاری برابر بڑھتی ہی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس گندے کام کی بنیاد شیطان نے ہی ڈالی تھی۔ اس طرح کہ ایک بار وہ ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں پہنچا کرتا تھا اور ان کے پھولوں اور پھلوں کو نقصان کیا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک ان کو پکڑنے جاتا تو بھاگ کر باغ سے نکل جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے باغ میں بہت نقصان ہونے لگا اور مالک کے وہ ہاتھ نہ پاتا تھا۔ ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے باغ میں نہ آؤں تو مجھے استعمال میں لا کر یہی کام کر، پھر اپنے باغ میں نقصان سے بے فکر ہو کر آرام کرنا۔ باغ کے مالک نے کہا بہت اچھا۔ غرض باغ کے مالک نے اسے استعمال کیا اور اس طرح اس بدکاری کی داغ بیل پڑی۔ اسی طرح ابلیس نے ہر باغ میں جا کر اس حرام کاری کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ پوری قوم اس کی لذت پا کر اس کی بری طرح سے شکار ہو گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس معاملے میں جتنا ان کو سمجھاتے تھے، ان میں اللہ کا ڈر بٹھانا کوشش کرتے تھے، وہ اس کام کی طرف 2 قدم اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ ان کو حضرت لوط نے بہت سمجھایا، دھمکیاں بھی دیں، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن ان بدکاروں کے کان پر جوں ہی نہ رہیں اور بولے، یعنی اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا، ہم تو نہ تو تیرے نبی ہونے کا یقین کرتے ہیں، نہ تو سچا تو جانتے ہیں۔ اتنا جھٹلا دینے کے بعد بھی حضرت لوط ان کو سیدھے راستے پر لانے سے باز نہ آتے تھے اور نہ ہی چاہتے تھے کہ ان پر عذاب آئے اور وہ تباہ ہو جائیں، بلکہ وہ ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ جب ان دشمن بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو ستایا اور ان کا آنا جانا ان کے گھر منع کرایا، تب انہوں نے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور ان بدکاروں کی غارت ہونے کی تمنا کی۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ متفقات کے شہروں میں آئے اور حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کے خلاف ان کی مہربانی میں دیر کرتے تھے اور نہایت تنگ دلی سے اور شرم سے کئی بار ان سے کہا بھی کہ قوم میں ہاتھوں مجبور ہوں، ان کے غلط کاموں سے بہت بیزار ہوں۔ جب دیکھا کہ مہمان میرے گھر میں رہنا ہی چاہتے ہیں اور اشاروں میں کہنے سے بھی نہیں جاتے، تو شام کے وقت لا کر ان کو اپنے گھر میں چھپا دیا اور بیوی سے ان کی مہمانداری کرنے کو کہا۔ یہ بھی کہا کہ ان مہمانوں کا حال کسی سے مت کہنا اور یہ کسی کو اس بات کی خبر بھی نہ ہونے پائے۔ بیوی تو کافرہ تھی، اس نے بہانے سے نکل کر قوم کو بتا دیا تاکہ حضرت لوط علیہ السلام کا دل پھٹ جائے۔ وہ جا کر قوم والوں سے بولی کہ تم نے ان لڑکوں کی خوبصورتی کی کیا تعریف کروں، ان کے من ماونے اور سڈولپن کا تو بخان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا سنتے ہی قوم کے لوگ حضرت لوط کے گھر آئے اور لڑکوں سے بدکاری کرنے کی مانگ شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے کہا، اے قوم والوں، میری بات مانو، مجھے میرے مہمان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تم بدکاری کی بجائے قوم کی بیٹیوں سے بیاہ کر لو اور اپنی خواہش پوری کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم مہربانی کر کے ان مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ ان کافروں نے کہا، رہنے دو اپنی نصیحت، مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف یہ لڑکے چاہیے جو تیرے یہاں مہمان ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس معاملے میں بہت پریشان پایا تو چپکے سے ان کے کان میں خوشخبری ڈال دی کہ ڈرو نہیں، ہم ہیں خدا کے فرشتے، وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس خبر کے سننے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کو ہوا سے ان کی آنکھوں میں لگائی۔ خدا کی قدرت دیکھ کے کہ سب کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، وہ بددین اندھے ہو کر اپنے گھروں کو بھاگے اور گرتے پڑتے اپنے گھروں کو پہنچے، کوئی پیچھے کوئی آگے،
اسی بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط کو بتا دیا کہ ہم قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ ایمان والوں کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، اور جب جانے لگے تو پیچھے لوٹ کر نہ دیکھیے گا، تیز قدموں سے آگے نکل جائیں۔ حضرت لوط نے اور تمام ایمان والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے 7ویں طبق پر اپنے پر کو پھیلایا اور ان چاروں شہروں کو کھڑ کر اپنے پروں پہ لے لیا اور آسمان کے قریب لے جا کر اوندھا گرا دیا۔ فرشتوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، آن کے آن میں سب ہلاک ہو گئے، آبادی میں ان کا کوئی نشانی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ 7 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ربیع الاول کی 10ویں تاریخ کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن ان کے بارے میں کچھ اور بتانا ہے، اس لیے ان کا ذکر دوبارہ ہو رہا ہے۔ وہ ملک شام میں پیدا ہوئے تھے، لیکن مکہ کے غیر آباد علاقے میں ماں باپ کے ساتھ وہ بھی گئے تھے، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے لیے جب ماں بیٹے کو چھوڑ کر باہر چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ وہاں اکیلے رہ گئے، وہیں پلے بڑھے اور بڑے ہوئے۔ جب قبیلہ جرہم نے حضرت حاجرہ سے زمزم کے چشمے کے پاس کے رہنے کی اجازت لی تو ان کی ماں کو 7 بکریاں بھی انعام میں دی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے بکریاں اتنی پھلی پھولی کہ کچھ ہی دنوں میں ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب بیت اللہ کی عمارت تیار ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی فراغت حاصل کی اور وہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وہ نبی بھی بنائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ شام ملک کی طرف گئے، وہاں کچھ دن ٹھہرے، وہاں بھی وہ دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے، اس طرح لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے رہے، ان کا سدھار کرتے رہے۔ جب ایک مدت گزر گئی اور بڑھاپے کی نشانیاں پوری طرح ظاہر ہو گئیں تب انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ کچھ دنوں بعد انتقال فرما گئے اور بہشت میں اپنے بزرگوں سے جا ملے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں خوب پھلی پھولی، یہاں تک کہ مکہ کی زمین پہ رہنا ان کا مشکل ہو گیا۔ اکثر لوگ مکہ سے نکل کر عرب کے دوسرے علاقوں میں پھیل گئے اور نئی نئی آبادیاں بسا لی، وہیں رہنے لگ گئے۔ ان میں سے جو آدمی مکہ سے نکلتا حرم کا ایک پتھر اپنے ساتھ ضرور اٹھا لاتا اور اسے اپنے مکان میں رکھ کر اس کا طواف کیا کرتا تھا۔ اس طرح اللہ ان کے گھر سے اپنا تعلق بنائے رکھتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے جہالت بڑھی، اس انداز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی گئی۔ شیطان بھی اس جہالت کا بہت فائدہ اٹھاتا رہا۔ دھیرے دھیرے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں حج اور کعبے کا طواف بھی جاری رہا اور بتوں کی پوجا بھی۔ یہی رسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلی اور بت پرستی کی وجہ سے عرب ملک میں اندھیرا ہی پڑا رہا۔ پھر نور محمدی کے ظاہر ہونے کے بعد نہ بت رہے نہ بتوں کے پوجنے والے، کہ وہ بعد میں خدا پرست ہو گئے تھے۔ 4 مرغوں کی بات قرآن شریف میں آیا ہے اور تفصیل لکھنے والوں میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے اور زندہ کرنے کے بعد انہیں پھر پہلے کی طرح کس طرح ہوش آواز ملا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، ایمان تو ہے، لیکن دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے ایسا چاہتا ہوں۔ تب اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ 4 قسم کے مرغے لاؤ اور ان کے سب انگوں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، ان میں سے 4 ٹکڑوں کو الگ نکال لو اور ہر ٹکڑے کو پہاڑ پر ڈال دو۔ جب تم پکار کر ان کو بلاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ وہ ہر طرف سے دوڑ کر تیرے پاس آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کو ایک جگہ ہمن دستے میں رکھ کر کوٹا، ان کے گوشت ہڈیاں وغیرہ آپس میں گھل مل گئے۔ پھر ان 4 کو کا سر ہاتھ میں لیا اور قیمہ، گوشت، ہڈی وغیرہ کو 4 پہاڑوں پر پھینکا۔ پھر پکارا، اے پرندوں آؤ اور خدا کی قدرت سے اپنے اپنے سروں سے مل جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان پرندوں کا ایک ایک حصہ ہوا میں اڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ وہ سب مل کر پھر پرندے بن کر تیار ہو گئے۔
اسی طرح اللہ اپنے قدرت سے قیامت میں سب کو زندہ اٹھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 125 سال کی تھی، اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ سچ ہے، اس خدا کے علاوہ کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہ سکے؟